بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ اماں بتاتی ہیں کہ اس کی پیدائش پر یہ بڑے بڑے لڈو بٹے تھے۔ ابا کی خوشی کا گویا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مانو جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا۔ ابا نے خوش ہو کر اس کا نام نوید رکھ دیا اور فخری انداز میں بولے، یہ میرا اصلی وارث ہے، میرا بیٹا۔ پہلے ابا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ نوید کی پیدائش کے بعد ہی اپنے آپ کو صاحب اولاد سمجھنے لگے تھے، اس سے پہلے تو وہ بس بیچارے تھے۔ نوید کی پیدائش کے 3 سال گزر گئے کہ اماں پھر سے بچے کی پیدائش کی امید کی جانے لگی کہ جب تک بیٹیاں ہو رہی تھیں تو سال کے سال، مگر بیٹی کی پیدائش کے بعد اب یہ وقفہ کیوں؟ اگر جب یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں پیدا اور ہو گئیں تو ابا نے شریف القید مسلمانوں کی طرح قسمت کا لکھا جان کر آخر تسلیم کر لیا اور 5 بیٹیوں کے اور 1 بیٹے کی پرورش میں جت گئے۔ ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بیٹیاں جوان ہو گئیں، اماں ابا کی پریشانی بھی جوان ہو گئی۔ اماں چاہتی تھی کہ درست وقت پر بیٹوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ خیال عکاس بیل کی طرح چمٹا ہوا تھا کہ اماں تو جیسے اس سے بھول ہی گئی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں، پھر وہ نوید کے سر پر سیرا سجائیں گے اور اپنی باقی ماندہ زندگی بہو سے خدمت کرواتے اور نوید کو بچوں کو کھلاتے گزار دیں گی۔ جب ایک دن امبرین نے نوید سے ماں باپ کو اپنے گھر بھیجنے کی بات کی تو نوید چونک گیا جیسے نیند سے اچانک جاگ جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا ماں بھی اس کی شادی کی بات اس کی بہنوں سے پہلے نہیں کریں گی۔ ابھی تو صرف 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی، جبکہ تیسری بہن کی شادی تیار تھی جو اگلے چند ماہ میں انجام پذیر ہونا تھی۔ اماں آج کل اسی کی تیاری میں مصروف تھی۔ بڑی 2 بہنوں کی اماں کی خواہش اور کے بنا بہت شادیاں ہو گئی تھیں، مگر اب تیسری بہن کی شادی تک اماں تحت دست ہو چکی تھی۔ ابا کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اپنے آفس سے ایڈوانس لینا پڑا، مگر بھی 2 چھوٹی بہنیں گویا تیار کری تھیں۔ ایسے میں وہ اماں ابا سے اپنی شادی کی بات کیسے کرتا؟ ادھر امبرین نے کوئی عذر سننے کو تیار نہ تھی، جبکہ امبرین کو دیکھ کر اس کا دل اس کا نہ رہتا بلکہ ایک ضدی بچہ بن جاتا۔ اس کی آنکھیں بس امبرین کو دیکھنے کی متلاشی رہتی جنہیں کوئی اور صورت نہ دیتی تھی۔ اس کے کانوں میں امبرین کی آواز موسیقی کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ وہ بہت مجبور تھا اور اپنے آپ سے سمجھوتا کرنا ہی بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ پھر اس نے امبرین کو بہت سمجھایا، واسطے دیے اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بہن کی شادی کے بعد ضرور اماں سے بات کرے گا۔ امبرین مان گئی۔ خدا خدا کر کے شادی کے دن نزدیک آئے اور بہن کی رخصتی پر امبرین نے شرکت کر کے گویا اس سے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اماں بہت خوش تھی کہ ایک اور بیٹی کا فرض ادا ہو گیا۔ ان کی زبان اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی اور ابا بقایا جات کے دیکھ کی فکر میں، حساب و کتاب میں مصروف۔ ایسے میں سوچ کر کون سا موقع ملے اور وہ اپنی شادی کی بات کرے۔ وہ اماں ابا کے سامنے رہتا مگر انہیں نظر نہ آتا، مگر بہنیں ان کو نظر آ جاتی۔ اب امبرین کا تقاضا دوبارہ شروع ہو گیا کہ والدین کو بھیجو، آخر تم میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں بھی ایک لڑکی ہوں، میرے والدین بھی چاہتے ہیں کہ میری شادی بھی وقت پر ہو جائے۔ نوید آج گھر لوٹا تو پوری طرح تیار تھا کہ ضرور اماں سے اپنی شادی کی بات کرے گا، مگر آج جب گھر پہنچا تو غیر معمولی چہل پہل تھی۔ وہ سمجھا حسب عادت کوئی بہن گھر آ گئی ہوگی اپنے کسی سسرال رشتہ داروں کے ساتھ کہ اماں اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی کہ تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکے والوں کو رشتہ پسند آیا اور وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑے خاندانی لوگ ہیں۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ نوید اماں کی بات سن کر اپنے دل میں دبا کر رویہ نبھانے لگا۔ ایسے میں بھلا وہ کیسے اپنی شادی کی بات کرتا؟ اب تو منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ نوید نے اپنا مدعا بیان کیا تو اماں خوش ہو کر اس کو دعائیں دینے لگ گئیں۔ اماں میں تو تبھی پھلوں گا جب میری شادی ہوگی۔ اماں بولی تمہاری شادی ایسی کروں گی کہ دنیا دیکھے گی، ذرا بیٹوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، پھر تم دیکھنا میں کیسے کیسے دل کے ارمان نکالوں گی۔ اماں کی آنکھوں کی چمک بڑھتی گئی اور اس بڑھتی چمک کی روشنی نوید کے دل کے ارمان حسرتوں کی کوٹھی میں دفن ہونے لگے۔ اس سے امبرین کا خوبصورت چہرہ متغم ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا دل و دماغ مفلوج ہونے لگا، دل میں خوشبری اور اپنا جسم بے دم بے جان ہونے لگا۔ اس کی چھوٹی بہن کی منگنی کا دن تھا، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اماں بوکھلائی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی کہ اچانک اسی کام سلسلہ میں نوید کو تلاش کرتی کرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو نوید کی راز سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر کہو تو قسم کھاؤں، ہاں ہاں تم بہت معصوم دلکش ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اماں دروازے کے بیر ہکا بکا تھی کہ اندر نوید کے ساتھ کون ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئیں کہ یہ اکیلا کھڑا پاگلوں کی طرف باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب اماں تیری بھی شادی کر دیں گی، جو کہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اماں یہ سن کر 2 پتھر مارتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئیں، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔
امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔